السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور پیارا رمضان نشریات ہیں افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی, اور یہ ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں, میں تو ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد اس حدیث کی تشریح یعنی جس لحاظ سے وہ کرنی چاہیے, کہ سرما آج ہمارا موضوع ہے. سرما ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا. آپ گو کہ آپ کی آنکھیں سرما کی تھیں, آپ کو سرمے کی حاجت نہیں تھی, لیکن آپ نے سنت اس لیے اس کو بنایا تاکہ جو آپ کی امت ہے وہ اسے اختیار کرے. اس لیے آپ نے سرما اپنی چشمان مبارک کہوں گا, آنکھ تو کہوں گا بھی, چشمان مبارک میں سرمے کو عزت بخشی کے وہ لگا. ہم تو نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن وہاں سرمے کو رسول نے عزت دی کہ وہ سرکار کی چشمان مبارک میں جا بسا. کیا عزت ہے تیری سرما کہ تو سرکار کی چشمان مبارک میں بستا ہے. تو یہ سرمے کی, اور آپ نے فرمایا ہے حدیث پاک ہے کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما عصمت سرما ہے. اچھا, یہ جو سرما ہے یہ الف ث میم دال عصمت, یہ سرما اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عصمت سرما تمہاری نظروں کو تیز کرتا ہے اور تمہاری پلکوں کے بال اگاتا ہے, یعنی پلکوں کے بالوں کو بڑا کرتا ہے. اچھا, اب یہ کہاں پہ ملتا ہے عصمت سرما؟ جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات کے مطابق عصمت سرمے کا جس کا ذکر ہے, یہ کوہ طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا تو تجلی کا اظہار ایسا ہوا کہ یہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں غلط استعمال کیا جاتا ہے. ویسے میں آپ کو یہ سکھانا بھی چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں. سکھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ سیکھنے والی بات ہے, میں نے خود سیکھی ہے کہ کوہ طور جل نہیں گیا. کہتے جی کوہ طور جل گیا, اللہ تعالیٰ کی تجلی سے چیزیں جلتی نہیں ہیں, جل جاتی ہیں, جلا دیتی ہیں. ان کو جلایا نہیں جاتا, ان کو جلا ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے ان چیزوں کو جلا ملتی ہے, وہ جلتی نہیں ہے. تو وہاں پر تجلی کا ظہور ہوا تھا تو آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں. جب آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں, یا خیرہ کہتے ہیں ان کو, دونوں تلفظ ہیں, آنکھیں خیرہ ہو گئیں, آنکھیں خیرہ ہو گئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں وہ تجلی نہ سما سکی. تو اس لیے وہاں پر وہ جو پہاڑ تھا وہ اس کو جلا بخشی اللہ تعالیٰ نے اور وہ سرما بن گیا. اب سائنسدانوں کا تو یہاں تک اتفاق ہے, چونکہ ہمیں تو بھائی ہم تو جان ہی سکتے ہیں اسرائیل, اب وہ اسرائیل میں کوہ طور جو ہے اور اس پر قبضہ ہے سارا, تو مگر وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا سرما کسی کم روشنی والے کے لگا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. یعنی اس کی ظاہر وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے, وہ کوئی سرما نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلی سے وہ پہاڑ جلا پا گیا اور وہ اس کا جو ریت ہے وہ اسود ہو گئی, لیکن اس کو کہا جاتا ہے عصمت. بالکل عصمت کہا جاتا ہے. اب آپ ذرا بتائیے سرمے کے بارے میں. یہ ہے کہ یہ انگریزی میں اس کو اینٹیمنی کہا جاتا ہے. اینٹیمنی میں اگر جیسے کہ آپ نے عصمت بتایا تو اس سے عربی میں کوہل و سامد کہا جاتا ہے, کوہل و عصمت. تو یہ بیسیکلی اس کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ مانع عفونت ہے, یعنی جو انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے تو آنکھوں کے ذریعے بھی کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں. تو اگر آپ سرما لگا رہے ہیں تو یہ دافع اور مانع عفونت ہے, یعنی عفونت کہتے ہیں انفیکشن, بیماری پھیلنا, اس سے بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے. دوسرا اس کی تاثیر سرد خشک ہوتی ہے. یہ جو ہے مقوی بصر ہے, بصارت کو تقویت بخشتا ہے, آنکھوں کو تیز کرتا ہے, بلڈ سرکولیشن آنکھوں کی طرف بڑھاتا ہے. دوسرا یہ قابض ہے اور اس کو جو ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے, بلیڈنگ روکتا ہے. یہ حابس خون ہے, جیسے آنکھوں سے اگر خون آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بہت اچھا ہے. دوسرا یہ کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں جو فضلات ہیں, جو گندگی آتی ہے وہ دفع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ حیرت انگیز بات ہے عصمت کے بارے میں کہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے, جب میں کل پڑھ رہا تھا, کہ عصمت بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل. یہ کیسے کرتے ہیں بلڈ پریشر؟ دیکھیں سر, یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سرما بی پی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نیچرلی بی پی کو لے کے, اور ان کی تو نالج ایسی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤ, سوشل ڈسٹینس رکھتے ہو, یہاں سوشل فل کیئر آپ تو کورونا فائٹر ہے. اچھا بتائیں آپ کیا بلڈ پریشر کا؟ بالکل. بات یہ کہ جو سرما ہوتا ہے یہ بیسیکلی آنکھوں میں جو باریک ویسلز ہوتی ہیں, مائکرو آرٹریز ہوتی ہیں, ان کو کیپلریز کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو وہاں سے جو ہے جو خون کے اندر ایسے مطلب مواد ہوتے ہیں, فضلات ہوتے ہیں, وہ آنکھوں کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بلڈ سرکولیشن کم ہوتی ہے اس سے برین کی طرف,
اور ہارٹ کی طرف یہ تو صحیح ہوتا ہے. پاسبلٹی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل کہ اس میں ایک چھوٹے چھوٹے کلوٹس ہو جاتے Clots ہو ہیں, جاتے ٹھیک ہے ہیں, جی. کسی بھی جگہ ہمارے مائکرو سرکولیشن ہوتی ہے جہاں ہم نماز میں سجدے کی بھی بات کرتے ہیں, بالکل. اور سرمے میں آپ کو معلوم ہے کیا انگریڈینٹ ہیں جو اس کے اینٹیمنی ہاں ہوتی ہے اس کے جو کلوٹنگ ہے, اور اسی طرح ڈارک سرکل بھی جو ہوتی ہے جب بھی ڈیولپ ہوتے ہیں کہ مائکرو سرکولیشن بلاک ہونے لگتا ہے. بلاکیج ختم. اچھا سرمے کے اور بھی کئی فوائد دیکھیں نا, اگر آپ حسن و خوبصورتی کی طرف آ جائیں تو بھی سرما آپ کے حسن میں اضافہ کرتا ہے. بالکل. اچھا یہ میں خواتین کی بات, خواتین تو کاجل لگاتی ہیں, لیکن اگر مرد لگاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے. ویسے بھی مردوں کی آنکھیں, ہر مردوں کی آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. آنکھیں ہمیشہ شاعروں نے خواتین کی طرف ہی بڑی آنکھ ہوتی ہے, غزالی آنکھ کہتے ہیں, غزالی آنکھ. ہوتی ہے. غزالی آنکھ جو ہے عموماً خواتین کی ہوتی ہے, لیکن کچھ مردوں کی بھی اچھی آنکھیں ہوتی ہیں جیسے کہ میری ہیں, مطلب ہیں. بالکل میں تعریف کر دیں تعریف تو کیا ہاں ماشاء اللہ. نہیں ڈاکٹر صاحب تعریف نہیں کرتے. نہیں یہ کرنی نہیں کرتے, میں تو کرتا ہوں. ہم آپ کو الحمدللہ سرما یار سفید کہتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں ہماری آنکھوں کی تعریف. تو مطلب یہ کہ آنکھوں میں سرما لگانے سے ایک خوبصورتی آتی ہے. بالکل. ایک سرمگی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی. اچھا میں نے دیکھا ہے اہل قریش کی, یعنی آج بھی میں, مجھے اسی طرح یاد ہے 2015 کی بات ہے یا 2014 کی بات ہے, حج کے موقع پہ مجھے ملاقات کسی نے کرائی کہ اہل قریش میں سے تھے, وہ آئے ہوئے تھے وہاں پر مکے میں. میں نے دیکھا ان کی آنکھیں سرمگی تھیں, اس کا مطلب قریشیوں کی آنکھیں سرمگی ہوتی تھی. کلوپیٹرا کا تو وہ بڑی بڑی, اور وہی آج کل فیشن, آج کل مسکارا لگا لیتے ہیں. لیکن وہ تو میک اپ سے کرتی تھی کلوپیٹرا, تو اس کی ایکچوئل خوبصورتی. کلوپیٹرا میک اپ کہاں کرتی تھی؟ نہیں میک اپ کرتی تھی اس تو باقاعدہ. اس وقت کہاں میک اپ تھا؟ میک اپ تھا اس وقت بھی, پھولوں سے اور شہد سے. نہیں باقاعدہ پارلرز کھلے ہوئے تھے وہاں پر. پارلر نہیں, میک اپ تو دیکھیں کوئی بھی خوبصورتی کی چیز آپ جڑی بوٹیاں وغیرہ لگا رہے ہیں, ہلدی لگا رہے ہیں. عورت کو تو خوبصورتی چاہیے, کوئی بھی طریقہ. عورت کے لیے جائز ہے, قرار دیا گیا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے اگر کر رہی ہے تو وہ جائز ہے, لیکن اپنے شوہر کے لیے کرے اور خود کے لیے کرے. خود کے لیے کرے, خود کے لیے بھی کر سکتے. لیکن پیور سرما مل رہا ہے, بالکل پیور سرما ملتا ہے. لیکن مسئلہ یہ وہ سرما نہیں ملتا. نہیں پیور سرما ملتا ہے, لیکن وہ سرما دیکھیں عصمت جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا. لیکن یہاں پہ کے پی کے میں پیدا ہوتا ہے, سوات میں پیدا ہوتا ہے, کے پی کے میں پیدا ہوتا ہے جو سرما ہے. یہ بیسیکلی ایک جیسے دھات ہوتی ہے نا, جیسے ایلیمنٹ ہے. نہیں وہ ہاشمی سرما تو مکس ہے. اچھا ہاشمی سرمے میں بہت ساری جڑی بوٹیاں مکس ہیں. ایک جڑی بوٹی آتی ہے مامیرا جو کہ بہت تیز ہوتی ہے, وہ ملائی جاتی ہے اس میں. ہاشمی سرمے میں ارکے گلاب ملایا جاتا ہے. اچھا لگتا ہے ہاشمی سرما, وہ تو برانڈ ہے, خود بھی اچھے وہ برانڈ ہے بیسیکلی, وہ برانڈ ہے. ہاشمی سرما والوں کو جو سرمے بھجوائے مجھے, لیکن دیکھیے ہاشمی سرما بہت اچھا, ہم تو بچپن سے ہی لگاتے ہیں. اگر لگا ہماری امی لگا دیتی تھی, یہ بڑا بڑا لگا, امی کیا کر رہی ہے. لیکن یہ بیسیکلی جو ہے نا عنصر ہے, اینٹی منی, ایک باقاعدہ ایلیمنٹ ہے جو زمین سے نکلتا ہے, جسے ہم اینٹی منی کہتے ہیں. اس کا نشان ہے باقاعدہ, جیسے پیریوڈک ٹیبل آپ نے ماشاءاللہ کیمسٹری میں آپ ایکسپرٹ رہے ہیں, تو اینٹی منی, ہاں ماشاءاللہ وہ آپ نے بتایا تھا بالکل. تو میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ اینٹی منی ایک ایلیمنٹ ہے, عنصر ہے جو زمین سے نکلتا ہے. اور وہ پہاڑ جو ہے کوہ طور, وہ اینٹی منی کا ہی پہاڑ ہے, جس پہ تجلی اللہ پاک نے ڈالی, تو نور کی تجلی ڈالی, تو اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو گئی, اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی. لیکن نور آنکھوں میں کیا ہوتا ہے, ایکچولی نور ہوتا ہے, نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نور جہاں پر پڑے گا وہاں بینائی کیسے متاثر ہوگا, وہاں تو بینائی اچھی ہو جائے گا. وہ جو آپ دیکھیں نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تجلی نہ دیکھ سکے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا نور تھا, برداشت نہیں کر پائے. نہیں برداشت کا لفظ نہیں, نبی کے مطلب وہ اس کو دیکھ نہ پائے. برداشت کا تو لفظ ہم نبی کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, وہ دیکھ نہ پائے. تو وہ نہ دیکھ پائے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ نور تھا کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی, اس میں آنکھیں ان کی کھل گئی, پتلی سکڑی نہیں بلکہ کھل گئی, تو وہ نہیں دیکھ پائے. تو اصل میں ان کی چونکہ لن ترانی تھی, ان کا اصرار تھا, اللہ تعالیٰ کا اقرار ان کے اصرار پہ تھا. اللہ تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتا تھا مجھے, لیکن ان کا اصرار تھا, اپنے کریم اللہ کی بات تو ماننی تھی, اور وہ پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ایک محبوب تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ کو اپنی تجلی کا اظہار فرمایا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس تجلی سے جو پہاڑ جلا اٹھا, اس کا مطلب یہ کہ وہ پہاڑ بھی آنکھیں رکھنے لگا. اب یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن طور بھی گواہی دے گا. بالکل طور یعنی طور اس لیے گواہی دے گا کہ طور کی بھی اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں, اس پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا. آنکھیں تو نور سے ہوتی ہیں نا, بالکل. ورنہ آپ دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں یا ہم جو دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سائنس میں, ریفلیکشن کہتے ہیں, کہ وہ سامنے پڑتا ہے, آپ کا رٹائنا ہے نا, اس پہ جاتی ہے, الٹا ویژن پڑھ کے کراتا ہے. لیکن ایکچولی ریفلیکشن از اے نور. لیکن دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر یہی چیز آپ ایک مرر کے اندر بھی کرتے ہیں, تو یہ جو
मिरर पे करते हैं तो मिरर कागज जला देता है। हाँ, जला देता है। अगर आप सूरज से रिफ्लेक्ट करें मिरर को और आप उसमें कागज पे रखें तो आग लग जाएगी, ये नहीं लगेगी। बिल्कुल लग तो जाएगी। सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वो एक मरकूज कर देता है एक खास जगह पर। तो सूरज की रोशनी जब ये कर सकती है तो सोचो जिसने सूरज बनाया है, बिल्कुल तो जिसने सूरज को तख्लीक किया है, उसके नूर की तजल्ली उसके नूर की तजल्ली क्या होगी? क्या होगी? बिल्कुल सही बात। देखिए बात ये कि सारी दुनिया दोबारा उस बेसिक्स की तरफ आ रही है, बेसिक्स बेसिक्स बिल्कुल हर्फ से आ रही है, हर्फ से आ रही लेकिन है। बात ये है कि आपके पास ओरिजिनल चीज हो, ओरिजिनल चीज हो, बिल्कुल डेफिनेटली। क्योंकि ओरिजिनल चीज मिल नहीं रही है जैसे नहीं, लेकिन मिलती है वो, जरा सा आपको पहचान होना चाहिए, आपको पहचान होनी सुरमे चाहिए। के इंग्रेडिएंट्स क्या है? सुरमा बेसिक तो बताया ना मैंने कि एक एलिमेंट है एंटिमनी, वो तो हो गया। आप कह रहे हैं कि उसमें जड़ी बूटियां अर्के गुलाब मिलाया जाता है, अर्के गुलाब मिलाया जाता है। उसमें एक जड़ी बूटी आती है मामीरा, जो कि इंतहाई तेज होती है, आंखों में जलाएं तो उससे मिर्चें लगती हैं, लेकिन उससे भी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। बेसिकली जितनी भी एंटिमनी है, जो भी चीज है, मेरा ख्याल है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन आंखों से ये ब्लड सर्कुलेशन देखिए ब्लड सर्कुलेशन वही है कि जो चीज बेहतर होना, जैसे आप बना के दे रहे हैं या आपके पास है, बिल्कुल वो लगाएं। लोग घरों में नहीं बना के शुरू कर दें, बिल्कुल सही बात, खुदा ना करे कोई इससे इन्फेक्शन हो जो जाए। बना बनाया सुरमा मिल रहा है वो लगा, वो प्रॉपर अस्मत अगर मिल जाए तो क्या ही क्या मिल जाए, बिल्कुल। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे डॉक्टर साहब। माशाल्लाह फॉर्म में आ गए, तो डॉक्टर साहब ने आज पिगमेंटेशन पर बात करनी है, तो कॉल्स आपने कर दी है पिगमेंटेशन पर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का जब ये सेगमेंट आएगा, अभी तो हमारी एक और मेहमान रास्ते में वो आ रही हैं, उनसे भी हमें बातचीत करनी है, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान, प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्यारा रमज़ान इफ्तार आमिर के साथ, और मुस्कान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके वालिद अमजद साहब मौजूद हैं, और अब माशाल्लाह हमारा पूरा ये सेट शख्सियात की मौजूदगी से गवाही दे रहा है कि ये सेट ज़िंदा है, ज़िंदा है, ये सेट ज़िंदा है, लोगों के दम से ज़िंदा है। तो जनाब शहरियार तारिक साहब भी मौजूद हैं, साहिद भाई भी हैं, महमूद अहमद मदनी साहब भी आ गए, अली मोहम्मद खान साहब, मुकरम अली खान साहब, और जनाब वासिल शाह साहब। वासिल शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ज़रा बताएं, कल आपने अल्लाह नूर समावाति वल अर्द लिखा था, ज़रा ये कल से हमने हटाया नहीं है क्योंकि इसकी आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी थी वो आपने नहीं दी थी, बताइए। डॉक्टर साहब अभी भी ये बात यही चल रही थी, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द। सूफिया के हाँ ये आयत बड़ी अहम है कि वो अल्लाह की क़ुर्ब के लिए वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद के नज़रियात हैं। तो इसका एक और हवाला भी बहुत वहदतुल वजूद का नज़रिया तो अभी बयान नहीं करना, बाकी नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उधर जा नहीं रहा कि मैं एक इसका साइंटिफिक पहलू है, मैं मंसूर आ जाएगा यहीं कहीं पर। जी मंसूर हलाल, तो मैं इसका जो साइंटिफिक एक पहलू है वो ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ कि साइंस के नज़दीक जो सबसे अहम सवाल है वो कायनात का वजूद है कि कहाँ से और कैसे आया। और वो चूँकि खुदा को नहीं मानती, वो कहती है कि दलील के साथ और शहादत के साथ बात की जाए, और फिर ज़िंदगी का वजूद, ज़िंदगी कैसे पैदा होगी। तो उसमें सबसे जो छोटी चीज़ को समझा वो एटम है, और एटम को समझने के जो फिजिक्स है उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, उसके जो पार्टिकल्स को समझती हैं। और जो सबसे बड़ा वजूद है वो कायनात का अपना वजूद है, और उसके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और स्ट्रिंग थ्योरीज है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिग बैंग थ्योरी भी, हर बिग बैंग है, मुख्तलिफ चीज़ें। अब एक नई थ्योरी है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन। और थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ये कहती है कि एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर कायनात के बड़े से बड़े वजूद, किसी गैलेक्सी या ब्लैक होल के दरमियान एक आहमांगी है, एक तख्लीकी वहदत है, उन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है। हम एक पार्टिकल को अगर समझे तो हम पूरी कायनात को समझ सकते हैं, और अगर हम पूरी कायनात को समझे तो ही हमें एक पार्टिकल समझ आएगा। हाँ। और ये जो तख्लीकी वहदत है, ये मैं समझता हूँ कि ये असल में खालिक की वहदत का पता देता है, और यही नूर है। और यही एक जरा, वो जो इकबाल ने कहा था कि जरे का दिल चुए तलहू खुर्शीद का टपके, तो एक जरा अगर समझ लिया जाए तो हमें कायनात की समझ आ जाती है। और ये आप मैं समझता हूँ जो थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन है, यानी वहदत की थ्योरी है, ये नूर की थ्योरी है, और इसी से हम कायनात को समझ सकते हैं। और यही जो कायनात की तख्लीकी वहदत है, ये हमें खालिक की वहदत का पता देगी। कभी मैं आपकी जब बातें सुनता हूँ, रीक को दिया, ज़र्रा रीक को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, लौ भी तेरा वजूद अलकिताब, गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हवाब, मुनीबा शेख याद आलम आबो खाक में तेरे वजूद से फरोग, जर्राए रेख को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। शायद ये बताना चाहिए। सर एक छोटी सी बात, अगर मगर मैं कभी कभी जब आपको सुनता हूँ जी सर, और जो आपकी तमाम ये बातें हैं, और आप माशाल्लाह खत्ताज हैं, लेकिन जो आप इस वक्त ये जो तख्लीकी वहदत पर बात कर रहे थे,
یہ پتہ ہے بہت بڑا مشکل جی موضوع سر ہے. یہ حادثہ نہیں ہے کائنات بڑا بنیادی مشکل طور موضوع پہ ہے. حادثہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے تخلیقی وحدت بہت جی مشکل جی موضوع سر ہے. میں نے اسی وجہ سے ان تھیوریز کو پڑھا بھی ہے, ایک تھیوری کی ڈیپتھ میں جا کے انڈرسٹینڈ یہ کر جو کے آپ نے یہ جو آپ نے وحدت ایک دم پیدا کی ہے, جی سر جو تھیوریز کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تخلیقی وحدت کا تصور پیش کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے یہ تصور پیش کیا جا چکا تھا بہت پہلے, جی سر اور یہ خود تصور پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تخلیقی بالکل وحدت سر. کا. معراج کا سفر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب تخلیقی وحدت کیا ہوتی ہے. تخلیقی وحدت یہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیتا بالکل ہے. ایسے. اس وقت تو ٹائم اور اسپیس کے درمیان ہم سفر کر رہے ہاں ہیں, جی. لیکن جب ٹائم اور اسپیس کو ٹھہرا دیتا ہے تو تخلیقی وحدت ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اور اس تخلیقی وحدت میں صرف ایک ہی آدمی سفر کرتا ہے, اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب کے سفر بند ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, کیونکہ سب رک جاتے ہیں, سب پاز پر ہوتے ہیں. ایک جیسے ریموٹ کسی نے پکڑا ہے, سمجھو ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے پوری دنیا کو پاز کر دیا, لیکن اس پاز میں بھی اس نے ایک ہستی کو تخلیقی وحدت سے نکال کے رکھا ہے کہ صرف وہ آ جا سکتی ہے. ایسی آنا جانا ان کا لگا رہے گا. سر ایک چھوٹی سی بات اس حوالے سے, کہ عموماً میں کالی سیاہی کا استعمال کرتا ہوں, لیکن اس میں میں نے پرپل کلر استعمال کیا ہے, اور بیک گراؤنڈ جو ہے پلپل کلر استعمال کیا. پلپل اس میں صحیح ہے کہ روشنی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو فریکوینسی ہے, جو اس کی ہائیسٹ انرجی ہے فریکوینسی کا, پل دل کے پاس تم رہتے ہو. جی بالکل ایسے. تو روشنی کے اندر جو ہائیسٹ فریکوینسی جو سب سے زیادہ انرجی ہے وہ اسی کلر کی ہے. تو جب نور کی بات ہے تو روشنی کی بات ہے, تو اس میں جو ہائیسٹ تھوڑا سا آپ نے اس میں اسکائی بھی بنایا ہے. جی وہ گرین کلر کا وہ بھی نور ہے آپ سسن کی ذات, اور جو نور کا سب سے جو بڑا رنگ ہے, سب سے زیادہ توانائی والا رنگ ہے وہ یہ ہے, تو اس وجہ سے میں نے یہ رنگ استعمال کیے ہیں. اور ابھی آج آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آج چونکہ پیر کا دن ہے, اور اچھا آپ برا تو نہیں مانتے, میری آپ سے محبت ہے, آپ کو بتائیں. جی سر مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے, یہ اپنا عید کا اظہار ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ کا بولنا اتنا پیارا آپ کا انداز ہے, تو مجھے آپ کو پل پل اتنا پیارا لگا کہ میں نے کہا آپ پل پل دل کے پاس تم رہتے یہ ہو. سر بولنے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ میرے یہ بھائی جو یار, آپ سے مجھے بڑی محبت ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات. تو آج کیا آپ بتائیں. یہ آج سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ واہ واہ واہ. وسلم کل چونکہ نور کی بات تھی, یعنی آج آپ کائنات کی حقیقت لکھ رہے ہیں. جی بالکل. اور اس میں سے یہ آپ نے بالکل بات ہی اسی میں بند کر دی کہ یہ 3 الفاظ نہیں ہیں, بلکہ کائنات کا وہ نظریہ جو ہمیں روحانیت اور زندگی کی معرفت عطا کرتا ہے, اور کائنات کی صحیح معنوں میں. ادروائز ہم مادی کائنات کی طرف جائیں تو ہم گم ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں سمجھتے. کریٹر ہمیشہ لاسٹ میں آتا ہے, ہوتا پہلے ہی ہے, لاسٹ میں. جب اگر کوئی فلم بھی ہوتی ہے تو ڈائریکٹڈ بائی, اگر کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو پروڈیوس بائی. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو محمد رسول اللہ, یعنی محمد کو تخلیق کیا, ان کو رسول بنایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ آخر میں آتا ہے. مطلب اللہ رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب آخر میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ جب دنیا ہی نہیں رہے گی, جب کچھ بھی نہیں رہے گی تب بھی اللہ ہوگا. اور اللہ نے تو تخلیق کیا ہے تو اللہ شروع میں تو ہے ہی, لیکن جب دنیا نہیں رہے گی تب بھی اللہ ہوگا. اللہ ہی تھا, اللہ ہی رہے گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ کچھ ہوتا تو خدا, نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا تو کیا ہوتا, غالب میرے ہونے نے مجھ کو ڈبو دیا. جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. واہ واہ واہ. حضرت نے فرمایا. صحیح بات, صحیح بات. تو مقصد یہ کہ اصل میں تو ہمیں ہمارے ہونے نے ڈبویا ہے. اگر ہم نہ بھی ہوتے تو کائنات تو چلتی رہتی. کائنات کو تو چلنا ہی تھا. سرکار تشریف لا چکے تھے, ان کے نور کو تخلیق کیا جا چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا. تو تخلیق مطلب نور السماوات والارض جو تھا, اس نے اپنے نور کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہی تخلیق کر دیا تھا, اور پھر وہ ظاہری شکل میں ان کو ظاہری لباس پہنا کر, انسانی لباس پہنا کر, بشری لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا. تو وہ محمد مصطفیٰ کہلائے, لیکن وہ نور تو تھے, دیکھ تو رہے تھے. جب آدم بھی خاک میں تھے اور مٹی کا ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا, تب بھی رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ آدم تیار ہو رہے ہیں. اور جب حضرت آدم نے اپنی توبہ قبول کرانا چاہیے تو آسمان کی طرف دیکھا, تو آسمان پر لکھا ہوا ایک ہی نام پایا تھا, محمد محمد محمد. اور اس کو دیکھ کر آپ نے یہ سیکھا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ آپ نے سیکھا ہے محمد لکھا ہوا دیکھ کر کہ رسول اللہ کے نام کا سہارا لے کر جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہیں دعا سکھا دوں گا. فتلقى آدم کلمہ, اگر آپ کو یاد ہوا آئے تھے وہ شعر آپ پڑھتے ہیں اکثر, اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم, نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا. ہاں یہ بالکل ہے. یہ تو مولانا جامی کا وصلی اللہ علی نورین عزوش النور ہا پیدا, یہ بہت بڑی. اور تو اس لیے یہ ماشاءاللہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے اندر کتنی انرجی آ جاتی ہوگی. یہ جب ہمیں آپ سے بات کر کے انرجی آ جاتی ہے تو کتنی ساری. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہماری مہمان ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور ایک ایسی شخصیت جو میری کالگ بھی رہی ہیں, اور ہم دونوں نے ایک ساتھ کام بھی کیا ہے, ہم دونوں نے ایک ساتھ سیکھا بھی ہے. میں نے ان سے سیکھا, انہوں نے مجھ سے سیکھا,
اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب بھی ہیں. اور ان کے جو سب سے بڑا میں جو ان کے لیے کہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے نامساعد حالات میں بھی اپنے آپ کو منوا کر دکھایا. یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے زمانے کے گرم و سرد کا مقابلہ کیا اور اپنی حیثیت کو، اپنی شناخت کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دیا. اس لیے مجھے ان سے محبت بھی ہے اور میں ان کا بہت احترام بھی کرتا ہوں. یہ ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی. کون ہوں گی آپ بھی گیس کر لیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے اور بہت بڑا نام ہے، بہت اچھا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور کامرانی دے. لیکن پہلے ایک وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ اور ایکسپریس ٹی وی. اور میں وقفے میں جانے سے قبل جس مہمان کا ذکر کر رہا تھا وہ مہمان اب ہمارے درمیان موجود ہے. ناظرین محترم، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن ناموں کا اثر ان کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے نام رکھوا دیتا ہے. ان کا نام ہے شائستہ، اور اسی لیے ان کی زندگی ایک شائستگی کی حدود میں رہتے ہوئے بڑی شائستہ ہے، بڑی میٹھی زندگی ہے. اور زندگی کا مٹھاس اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ماحول کے اتار چڑھاؤ کو ہمیشہ محسوس کیا اور محسوس کر کے اس کی مطابقت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. رکاوٹیں آئیں، ان کو شائستگی سے عبور کیا. پریشانی آئیں، ان کو شائستگی سے سہا. تکلیفیں آئیں، ان کو شائستگی سے ان کا مقابلہ کیا. اور اگر بولنا ہوا تو پھر لہجہ شائستہ اختیار کیا. بات کہنی ہوئی تو اس میں مٹھاس، چاشنی اور حلاوت لے کر آئی. اور اگر اپنی بات کو پہنچانے میں کہیں دشواری اور رکاوٹ پیش آئی تو پھر اپنی کلینک میں جا بیٹھی. اور جب کلینک میں جا بیٹھی تو وہاں پر بھی شائستگی کے ساتھ لوگوں کے چہروں کو شائستہ کیا. اور اس شائستگی کے اندر ایک آشفتگی بھی تھی، اور آشفتگی کے اندر ایک سفیدگی بھی تھی، اور سفیدگی کے اندر ایک سہرگی بھی تھی، اور سہرگی کے اندر ایک نورگی بھی تھی، اور نوری کے اندر ایک یک لگی بھی تھی. اور اس یک لگی نے ان کو سب سے یکتا اور سب سے الگ کر دیا. آج ہمارے درمیان یہی یک لگی، یہی شائستگی، یہی محبت، یہی جو دل کے نہا خانوں میں محبتیں پناہ ہوتی ہیں، ان نہا خانوں کو کھولنے کے لیے آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے. میری یہ کالگ رہی ہیں اور آج بھی کالگ ہیں. ہم لوگ ساتھ کام کرتے رہے. جیو پر جب میں تھا تو ہم ساتھ کام کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب یہ آر وائی میں تھی میں جیو پہ ہوا کرتا تھا. میں ایکسپریس میں تھا، یہ جیو پر تھی. ہم لوگ ایک ساتھ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے فن سے نوازا ہے. یعنی جو ایسے کام یہ کرتی ہیں جو آپ سوچتے تھے میزبانی کر سکتی ہیں، نہیں، انہوں نے اداکاری بھی کر دکھائی. آپ سوچتے تھے اداکاری کر سکتی ہے، نہیں، انہوں نے ماڈلنگ بھی کر دکھائی. آپ سوچتے تھے ماڈلنگ کر سکتی ہے، نہیں، انہوں نے پھر اس کے بعد میزبانی کے دوسرے انداز بھی آپ کو کر دکھائے. آپ نے سوچا میزبانی کر لیں گے، نہیں، انہوں نے کلینک چلا کر بھی آپ کو دکھائی. آپ نے سوچا کلینک چلا لیں گے، نہیں، انہوں نے آپ کو بیوٹی ٹپس بتا کر بھی بتا دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا کہ شاید یہ بیوٹی ٹپس ہی بتا سکتی ہے، نہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی صنعت کو آپ کے سامنے رکھا کہ میں بیوٹیشین نہیں ہوں، میں کوئی بیوٹیشین کا کورس نہیں کراتی ہوں، بلکہ میں ایک ڈرماٹولوجسٹ ہوں، اور میں کس طرح سے ایک آپ کی جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہوں. تو ان کی کلینک میں بڑے بڑے لوگ جاتے رہے، وہ الگ بات ہے، میں ابھی تک نہیں جا سکا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جانا تو خیر مجھے ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں بھی تھا، ان کے پاس بھی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شائستہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ؟ میرے بل میں تو اس وقت اس شہر میں گم ہوں جو آپ نے تاریخ کیا ہے لوگوں. کیوں؟ اوف، کیا انٹروڈکشن. ڈاکٹر صاحب ایسی تو نہیں ڈاکٹر صاحب نا، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس اور سحر جو آپ پھر طاری کرتے ہیں ان الفاظ سے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خدا آپ کو اور توفیق دے مزید. میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. آپ بتائیے. جی جی بچے تو سنا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ان کو تو مجھے لگتا ہے چھپانا پڑے گا. خط کارڈ بڑھ نکلا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب امی ابو گھر میں سب جی اللہ کا شکر. بڑی آپ کے لیے دعائیں. انہیں پتا تھا، اور جب میں ان کے کمرے میں گئی کہ جی اچھا میں جا رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر انہوں نے میرا سلام دے دینا عامر کو. ڈاکٹر شائستہ ایک بڑی باغ و بہار شخصیت کی مالک ہے. اب جو ان کو جانتے ہیں قریب سے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی کو دکھی اور غمزدہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اور کبھی کوئی انسان اگر دکھی یا غمزدہ، ان کا اپنا اگر کوئی ہو، اپنا پیارا ہو، اپنے قریبی تعلقات ہو، تو وہ اس کی پریشانی کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں. ایک بہت پیاری خاتون ہے. مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب ایک ایسا دور تھا جب ان پر ایک پریشانی آئی اور اس سے انہوں نے مقابلہ کیا، اس الزام کو سہا. بہت تکلیف کا وقت تھا، وہ بڑا تکلیف دہ دور تھا، لیکن اس میں بھی شائستہ نے اپنی
قوت جس کو کہتے ہیں قوت ارادی, قوت برداشت. قوت برداشت تو تھی لیکن قوت ارادی کو متاثر نہیں ہونے دیا. اپنے ارادوں کو کبھی بھی انہوں نے پست نہیں ہونے دیا, ہمیشہ ارادے بلند رکھے. ایسا رہا نا شائستہ؟ بس یہ کچھ اس کا کمال تھا اللہ کا, جو اس نے ہمت دے دی ان سب ساری حالات سے. عمرے کیے تھے نا وہ آپ کے بڑے کام. اوف. اور میں آپ کو بالکل مجھے یاد ہے, اور میں کبھی اس کہانی کو سوچتی ہوں پورا تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسکرپٹ کس طریقے کا خوبصورت لکھا تھا کہ میرا امریکہ کا ویزا تھا اور میرے گھر والے پریشان تھے کہ آپ چلے جائیں بچوں کو لے کے آپ, اور بس میں نے اس سے کہا تھا کہ میرا اس وقت عمرے کے ویزے لگ نہیں رہے تھے, آپ کو پتا ہے ان دنوں میں عمرے کے ویزے نہیں لگ رہے تھے. میں نے جس ٹریول ایجنٹ کو بولا اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت صبح سے شام تک میرے سر پر ظاہر ہے پیرنٹس پریشان تھے, بھائی سب پریشان, تو پوری فیملی کا یہ پریشر تھا کہ آج یہ میرا لٹرلی یہ ہوتا تھا کہ ہر شام کا ٹکٹ ہوتا تھا کہ آج کی فلائٹ سے نکل جاؤ, اور میں رکی ہوئی تھی کہ نہیں اور میں بس اس سے کہتی تھی کہ پروردگار تو ہے جو یہ کرائے گا. مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا مجھے ویزا مل جائے گا. اور سڈنلی بس ایک میرے پاس ٹریول ایجنٹ کا فون آتا ہے, مجھے آج بھی یاد, افضال بھائی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ حاجی یہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے 20 منٹ کے لیے ویزے کھولے تھے, یہ 5 آپ ویزے لگے ہیں آپ لوگوں کے, اور یہ پتہ نہیں کیسے 20 منٹ کے لیے کھولے تھے آپ کے 5 لگ گئے. اور وہ بس اللہ نے بلانا تھا اور مجھے اپنے در پہ. وہاں بڑی تبدیلی آئی زندگی میں, آپ نے دیکھا اصل میں جب آدمی بہت قریب ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے چہرے بھی واضح ہو جاتے ہیں جو آپ کے. ڈاکٹر صاحب ہر ایک کی نا جرنی ڈفرینٹ ہوتی ہے خدا تک, آپ کی کچھ اور ہوگی, ان کی کچھ اور ہوگی, اس کو وہ جو اس کا اور اپنا معاملہ ہے نا وہ ہر ایک کا مختلف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ جیسا نہیں ہوتا سب کا مختلف. اور میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں شاید کہ بیان نہیں کر سکتے. تو اب یہ کیا مصروفیات ہیں اب ماشاءاللہ, آپ پھر اس کے بعد ظاہر مارننگ شو ہوتے رہے, اب تو خیر مارننگ شو کا ٹرینڈ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, ختم ہی ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. آپ نے اس سے پہلے باہر نکل آئیں, اس کے بعد آپ نے ڈراموں میں چلی گئی, ایکٹنگ شروع کر دی. اچھا یہ میرے لیے بالکل نیا تھا, مگر جب میں نے آپ کو ایکٹنگ کر دی میں نے کہا شائستہ یہ بھی کر لیتی ہے. بڑی بری کی نہیں بہت اچھی کی بھائی, تھوڑی وہ بس ہوتا نا کسی چیز میں. اس کے بعد تو مجھے شوق پیدا ہو گیا ایکٹنگ کرنے کا. ہم تو بہت دن سے سن رہے ہیں آپ آئیں گے, آپ آتے بس آؤں گا دھماکے کے ساتھ آؤں گا. لیکن یہ کہ بہت اچھا آپ نے, مگر آپ نے سٹ کام کی طرف توجہ دی. اگر آپ وہ بھی کرتی تو بہت شاندار کرتی. مجھے اپنا ذاتی خیال یہ ہے سٹ کام شاندار آپ کرتی, توجہ نہیں دیا آپ نے اس طرح شاید ڈاکٹر صاحب. لیکن وہ چونکہ مزاج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, میرا شاید اس طرح کی پرسنالٹی نہیں ہے, تو وہ آفر بھی بیچ میں ہوئے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں کر پاؤں گی, لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. گھبراہٹ والا کردار آپ بہت اچھا کریں گی کیونکہ آپ خود بخود گھبرا جاتے ہیں, خود گھبراہٹ. ویسے آپ کوئی گھبراہٹ والی شے نہیں ہے, آپ خود طاری کر لیتی ہیں اپنے اوپر گھبراہٹ, یہ میں نے نوٹ کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, اینگزائٹی وہ کسی کو شوق ہوتا ہے نا پریشانیاں لینے کا, گھبراہٹ لینے کا. لائٹس آن, کیمرہ آن, اسکرین, تو آپ اپنا بول رہی ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ خود طاری کر لیتے ہیں گھبراہٹ کہ اگلا یہ ویسے ذہین بچے ہیں جو ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں, یہ کہ ہم نے کچھ یاد نہیں کیا, پتہ نہیں کیا ہے, پریشانی ہو رہی کچھ, اور پرچہ جب دے کر آتے ہیں تو 1 گریڈ میں پاس ہو جاتے ہیں. میں ایسے مجھے شروع سے ظاہر لگتے ہیں لوگ. ارے لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ بہت اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بالکل یہ, بلکہ اس وقت بھی نہیں, میرا خیال اپنے آپ کو بہت نیچے ہی رکھنا چاہیے تاکہ تھوڑا بہت توقع سے اوپر آ جائے تو ٹھیک ہے, اچھا صحیح کر لیا. اچھا تو ابھی کیا پروجیکٹ ہے آگے, کیا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت تو فل ٹائم اپنے پروفیشن میڈیکل پروفیشن کو دے رہی ہوں, آگے پڑھ رہی ہوں. بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں آپ کی کلینک میں. جی ماشاءاللہ, سوائے میرے سب آ گئے. آپ نہیں آ رہے ہیں. ہاں تو میں کب آؤں؟ آپ جب آپ اب تو یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ, آپ اس کو کامیابی سے انشاءاللہ, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ بہت ہی مختلف اور بہت دن بعد ہم نے آپ کو اس طرح سے, اس طرح جو آپ کا ایک پورا. آپ نے مجھے دعائیں بہت پہلے دے دی تھی, آپ نے مجھے رمضان شروع ہونے سے پہلے کہہ دی تھی کہ آ جاؤ اور چھا جاؤ. ہاں بالکل. مجھے ہمیشہ شائستہ نے دعائیں بھی دیں, اور میرے جب بھی اس طرح کی ٹرانسمیشن ہوئی ہے, حالانکہ شائستہ کے بھائی میرا دوست ہے ساحر, وہ خود ان کے گھر میں موجود ہیں, وہ بھی اپنا کرتے رہتے ہیں, لیکن شائستہ نے ہمیشہ مجھے دعائیں بھی دیں, اپنے بھائی کو بھی دیتی ہیں لیکن مجھ کو بھی دیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی ساتھی ایسا ہو جو آپ کے لیے دعا کر رہا ہو اور آپ کو بیسٹ آف لک کہہ رہا ہو, وہ بھلے وہ منظر عام پر نہ ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے ہے, موجود ہے, اور وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. تو مجھے بہت آپ کی ان دعاؤں پر بڑا مان ہے.
کہ جو آپ نے مجھے دی تھی. اچھا تو اب آگے آپ کلینک کے علاوہ کچھ نہیں سوچا؟ جی ابھی کلینک کے علاوہ نہیں کچھ سوچا فی الحال, کیونکہ ڈاکٹر صاحب وہ کلینک اتنا کنزیوم کر لیتا ہے آپ کو. 2 برانچز ہیں تو وہ میرا شنٹنگ یہاں سے وہاں 2 علاقوں میں ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک چیز پہ میں نے عمر کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ آپ ایک چیز کو اچھے سے کر لیں. بہت ساری چیزوں میں پھنستے ہیں نا تو آپ آدھے یہاں ہوتے ہیں آدھے وہاں ہوتے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھ سے کسی کو شفا ملتی ہے جو وہ چاہ رہا ہے, وہ ڈیزائربل اس کو ریزلٹس مل جاتے ہیں. مجھے بہت ایسی فیلنگ شاید ٹی وی کر کے آئی تھی, لیکن ایسی مطلب جب کبھی فیملی کوئی لڑکی اٹھ کے کہتی ہے میں نے کام کرنا آپ کے پروگرام سے سیکھا, میری ہمت بنی, میری زندگی میں, وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. کوئی مریض کبھی مل جاتا ہے, کینسر پیشنٹس مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صبح دیکھتے تھے 2 گھنٹے, لیکن یہ والی جو فیل آتی ہے نا کسی کو شفا دے کے, اس سے اچھی فیل. اور میں آپ یقین کریں عمر کے ساتھ ساتھ میرے اندر یہ بھی تبدیلی آئی کہ میں ڈاکٹر صاحب اب یہ نہیں کہتی کہ میری اماں نے مجھے یہ کہا کہ تم یہ نہ مانگو خدا سے کہ یہ ہو جائے, یہ دنیا کی چیز ہے. بس میں کہتی ہوں کہ پروردگار اس کو بھیج میرے پاس جس کے لیے تو نے ان ہاتھوں میں شفا رکھی. واہ 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 واہ, یہ چاہیے اب یہ چاہیے. یہ بہت اچھی دعا سکھائی امی نے. ماں ہوتی, ماں نے آپ کو بڑی صحیح دعا سکھائی. تو یہ مجھے پتا ہے جب آپ ٹی وی پہ شوز کرتی تب بھی آپ کو لوگوں کا خیال ہوتا تھا. کئی لوگوں کی کتنی مدد کروائی آپ نے مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں. کچھ لوگوں کو تو آپ نے میرے پاس بھیجا تھا, رمضان نشریات ہو یا محمود سلطانہ فاؤنڈیشن ہو, کرتی رہی ہیں آپ یہ شروع سے کام لوگوں کی مدد. اور اب آپ یہ دیکھیں نا سامنے ہی آپ کی مسکان بیٹھی, ان کو بھی آپ جانتی ہوں گی. جی بالکل, اور یہ تو کیا فیملی ماشاءاللہ, امجد بھائی کا حوصلہ اور مسکان کی بہنیں, اور کہاں کہاں. اب چھوٹی بہن کا میں نے بھی سنا سکھر IBA میں ہو گیا ہے. بھائی یہ کمال ہے, یہ کمایا ہے. میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ جانتی ہیں سب چیزیں, اس لیے کہ یہ آپ کر چکے ہیں نا, ہے نا, یہ کمال بات ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہ خود بھی آپ کو دیکھیں نا, کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اسکرین پر دیکھتے ہیں اور رائے قائم کر لیتے ہیں. مجھ سے پوچھیں نا شائستہ کے بارے میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی ڈاکٹر صاحب موٹیویشن ہے ان سارے پیرنٹس کے لیے, ان سارے ہمارے بہن بھائیوں کے لیے جن کی شاید جو کمائیاں ہیں یا ذرائع جو ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں امجد بھائی کا حوصلہ کہ رکشا چلا کر, اور کس بیٹا آپ کو تو ان پر فخر ہونا چاہیے, شدید اپنے ماں باپ کو اون کریں, اور فخر آپ کا تو سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے آپ سارے بہن بھائیوں کا کہ کیا ہمت انہوں نے کی اور کہاں آپ کو پہنچایا. آپ دیکھیں نا بیٹیوں کو تو یہاں پر جو ٹریٹ کیا جاتا ہے, انہوں نے تو بیٹیوں کو اس مقام پر پہنچایا کہ صحیح معنوں میں جس کو باپ کہا جائے. اصل میں پڑھے لکھے ڈگریاں نہیں کچھ کر سکتی, اصل میں جو وزڈم آتی ہے یہ بالکل اس کو تعلیم یافتہ کہیں گے. بالکل جو وزڈم ہوتا ہے جس کو کہیں گے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. تو آپ بھی تو ماشاءاللہ گھر کی بڑی پیاری بیٹی ہیں, آپ کو تو ابو کو اور امی کو بڑا ناز ہے, اور آپ کی بھی بیٹیاں ہیں. جی ماشاءاللہ میری بیٹی ہے, اور بس وہ ابھی ذرا اب میری اماں بھی بنتی جا رہی ہیں تھوڑی تھوڑی. وہ ایک وقت آتا ہے نا جب بیٹیاں آپ کی اوپر, بچوں کی ہوتی ہے, یہ ایک اسٹیج آتی ہے جب بچے آپ کے ابا اماں بننے لگتے ہیں. ماں پیرنٹس کے لیے بڑی پیاری اسٹیج ہوتی ہے. پیچھے سارا دیکھ کر آج جب آپ اس مقام پر یہاں بیٹھی ہیں, پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں, بہت ساری جد و جہد ہے, تیر بھی چل رہے ہیں, تلواریں بھی چل رہی ہیں, گولیاں بھی کوئی نشانہ لیے بیٹھا ہوا ہے, الفاظ کے تیر ہیں, لہجوں کے نشتر ہیں, یہ سب آپ نے سے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی سانس لی, اور اب آگے دیکھا, آگے کیا نظر آتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. پھر آ گیا